دوستو صدام حسین عراق کا وہ حکمران تھا جس کے پاس 48 محلات، 5000 قیمتی سوٹس، 10,000 خوشبو کی بوتلیں اور 1100 قیمتی گاڑیاں موجود تھی۔ دوستو صرف یہی نہیں، صدام حسین نے اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے 12 ماہرین کی ٹیم ہائر کی تھی، اور صدام حسین کی سیگار ہیوانا سے آتے تھے اور ایک سیگار کی قیمت 50 امریکی ڈالرز تھی۔ دوستو صدام حسین کے لیے مشروبات فرانس کی ایک مشہور کمپنی بناتی تھی اور اس کے لیے ٹیلرز خاص طور پر لندن سے آتے تھے۔ دوستو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صدر صدام حسین کے لیے بغداد میں ایک رائل واشنگ سینٹر بنایا گیا تھا جس میں صرف اور صرف صدام کے کپڑے دھوئے جاتے تھے، اور اس کی دھوبی کو اعزازی کرنل کا رینک بھی دیا گیا تھا۔ ناظرین، صدر صدام قیمتی کپڑوں کا بہت زیادہ شوقین تھا، جس کی کسی بھی سوٹ کی باری 2 یا 3 سال بعد آتی تھی۔ دوستو صدام حسین ایک طرف ظالم تو دوسری طرف انتہائی رحم دل بھی تھا، جس نے ایک فلسطینی خاتون کی فریاد پر اسرائیل کا وہ حشر کیا جسے اسرائیل آج تک نہ بھول سکا۔ دوستو صدام حسین وہ مجاہد تھا جس کے ایک آواز پر یہودیوں کا پیشاب نکل جاتا تھا اور یہودی صدر صدام کو اپنے لیے تباہی تصور کرتے تھے۔ دوستو اس مرد مجاہد کے بارے میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ صدام ایک پاگل اور ظالم انسان ہے جس کو نہ اپنی تباہی کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کی۔ دوستو یہی وجہ تھی کہ اسرائیل نے امریکہ اور فرانس کے ساتھ مل کر عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوستو صدام حسین اسرائیل کے لیے خوف کی علامت تھی، اور اس کا ثبوت صدام حسین نے کئی بار اسرائیل کو انتہائی بھیانک انداز میں دیا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی مظلوم عورت نے صدام حسین سے روتے ہوئے شکایت کی کہ اسرائیلی فوج نے اس کی جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کے بعد اس جوان لڑکی کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ دوستو یہ عورت بلک بلک کر رو رہی تھی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں اور تم لوگ اپنے عیاشیوں میں اس قدر کھو گئے ہو، تمہیں اپنے مسلمان بہنوں کی آہ وزاری نہیں سنائی دیتی۔ دوستو اس مظلوم عورت کی فریاد پر صدام حسین بہت زیادہ روئے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ جب صدام حسین کی طبیعت سنبھل گئی تو فوراً اپنے فوج کو حکم جاری کیا کہ آج اسرائیل کا کوئی بچہ، بوڑھا، جوان، مرد اور صبح کا سورج طلوع ہوتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم بھی ان یہودیوں کو اسی طرح رلائیں گے جیسے انہوں نے ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کو رلایا ہے۔ دوستو اس واقعے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد عراق کے سب سے خطرناک 40 کے قریب اسکٹ میزائل اسرائیل پر آگ برسانے کے لیے تیار تھے۔ یہ میزائلز ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ دوستو اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہر طرف قیامت صغرا کا منظر تھا۔ 40 کے قریب اسکٹ میزائلز نے اسرائیلی شہر کو سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی واصل جہنم ہوئے۔ دوستو اس واقعے کے بعد اسرائیل نے خبر جاری کیا کہ اس واقعے میں صرف اور صرف 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ تل ابیب ایک انتہائی گنجان آباد شہر ہے اور ایسے میں 40 کے قریب خطرناک میزائل نے تباہی مچائی تھی، لیکن اسرائیل نے اس کو دنیا سے چھپائے رکھا اور تل ابیب شہر میں کرفیو نافذ کر دی گئی، جہاں کسی شخص کو باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ سے باہر دنیا کو ایکچوئل نقصان کا اندازہ نہ ہو سکا۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ جب پہلا عراقی اسکٹ میزائل تل ابیب میں بلاسٹ ہوا تو اس وقت کے اسرائیلی وزیر دفاع ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ امریکہ نے صدر صدام کی اس حرکت پر اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، مگر اسرائیل نے کسی قسم کی مزاحمت سے انکار کیا اور عراق سے بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکا۔ دوستو اسرائیل نے بعد میں عراق سے اسی حملے کا خوب بدلہ لیا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب عراق اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل کی ارد گرد امریکہ اور نیٹو کی طاقتور ترین فوج موجود تھی، جس کا اسرائیل نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دوستو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ صدام نے امریکہ جیسے دشمن کو اپنا دوست سمجھا، اور اسی امریکہ نے صدام حسین کی حکومت اور ساتھ میں ان کی زندگی کا بھی خاتمہ کیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔